الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ شکر ہے رب ذوالجلال کا، جس رب نے ہمیں اور آپ کو اپنے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ سننے اور سنانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے اس میں محمد لکھا اور پھر ہونٹوں سے اس کو چوما بہت۔ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ایک حوالہ بہت۔ وہ پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، وہ پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے، ان کا ہمسا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ آپ کو مال و زر جو بھی ملا جب بھی ملا، آپ کو مال و زر جو بھی ملا جب بھی ملا، دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کہ آٹے کی ٹکیا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے پہ چلنا نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ متحد ہو نہ جائے، متحد ہو نہ جائے تیرے امتی، بن نہ جائے کہیں ایک طاقت نہیں، متحد ہو نہ جائے تیرے امتی، بن نہ جائے کہیں ایک طاقت نہیں، ہو نہ جائے تیرا دن پھر حکمراں، ہو نہ جائے تیرا دن پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے کھٹکا بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کی شکل میں ہو، نعت کی شکل میں ہو، یا نثر کی شکل میں ہو، خطابت کی شکل میں ہو، بڑے بڑے دنیا میں ادیب آئے، بڑے بڑے فصیح آئے، بڑے بڑے لسان آئے، بڑے بڑے ماہرین آئے، ادبا شعراء تمام کے تمام، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر کہہ کر کے اپنی ہار مان گئے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ نہ جائے، ہمارے دلوں میں جگہ نہ بنا لے، اور اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لیں، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سیرت کے اوپر ایک بہترین اور تفصیلی انداز میں، جوشیلے انداز میں بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان سنا، اور یقیناً وہ بیان قابل عمل تھا، قابل لائق تحسین تھا۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چاہے بلند آوازوں میں کہی جائے، چاہے آہستہ کہی جائے، نرم آوازوں میں کہی جائے، جب بات آپ کی ہے تو ادب ہونا چاہیے ہمارے اندر، سلیقہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، اطمینان ہونا چاہیے کہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو آپ نے کہا کہ درختوں نے بھی سایہ دیا ہے اور جسے فرشتوں نے بھی راستہ دیا ہے۔ جب بات اس کی آئے تو پھر ہمارے اندر سلیقہ آنا چاہیے، ہمارے اندر طریقہ آنا چاہیے، ہمارے اندر تہذیبیں آنی چاہیے کہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعتاً آپ نے جب سے کرسی سنبھالی ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، نیند آ رہی ہے لیکن جب بات نبی کی آ رہی ہے تو نیند کو آپ ورگا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور امتی اس کا غافل ہو، بات ذکر نبی ہو، حب نبی کی بات ہو اور ہم غافل
غافل ہو، یہ ایک ایمان اور مومن کی شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی ایک تہائی کا حصہ گزر چکا ہے اور ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں آپ کے نوجوانوں کے صدر ہے، 2 روز سے مسلسل میری آواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھ چکی ہے، لیکن بات جب آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر موقع کیوں چھوڑا جائے کہ ہم اپنی باتوں کو جہاں موقع ملے، جب موقع ملے اور جیسے موقع ملے، آواز بلند ہو، آواز بیٹھ چکی ہو، سانسیں ٹوٹ چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، لیکن آخری باقی ہو، نبی کی شان، ہماری زبان اس کے اندر رفع اللسان ہونی چاہیے، زبان اس کے اندر جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ یہی اللہ رب العزت اسی حالت کو دیکھے گا اور اسی اللہ رب العزت ہماری اسی بیزاری کو دیکھ کر کے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا۔ باتیں بہت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ انسانیت جو اپنے راستے کو کھو چکی ہوتی ہے، جو راستہ بھول چکی ہوتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہی ہوتی ہے، اور اللہ کو جو اس کا خالق بھی ہے، جو اس کا مالک بھی ہے، جو اس کا رازق بھی ہے، وہ اس کو چھوڑ چکا ہو، تو اللہ انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی اللہ کے حکم کے اوپر مکمل کھڑی رہتی ہے۔ وہ جو بولتا ہے وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ جو کہتا ہے اپنی زندگی میں داخل کر کے دکھاتا ہے، بولتا بعد میں ہے، عمل اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بولے کچھ اور کرے کچھ اور، نبی کی یہ شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ نبی کو بناتا ہی اسی سانچے میں ڈھال کر کے تیار کرتا ہے کہ جو بات زبان سے نکلے عمل اس کی گواہ بن جائے، عمل اس کی ترجمان بن جائے، اور یہ تمام نبیوں نے کر کے دکھایا۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے سنا ہوگا حالتیں دنیا کی کیا تھی، لوگ کس حالت میں تھے اور کس قسم پرسی کے عالم میں انسانیت کی زندگی چل رہی تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ بارہا سنتے رہیں گے، لیکن آنے کے بعد کے حالات آپ دیکھیے کہ وہ قوم جسے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا، جو اونٹوں کو چرانا جانتی تھی، جن کی زندگی صحرا اور جنگلوں میں جانتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو معمار قوم بنا دیا، انہیں حکمران قوم بنا دیا، انہیں بادشاہ بنا دیا، انہیں امیر بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوا جب صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کی محبت کو اور آپ کی عقیدت کو اپنے دلوں میں بٹھایا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان بھی لائیں، آپ کی اتباع بھی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں، آپ کی عظمت بھی ہمارے دلوں کے اندر۔ اگر اس کے اندر کمی آتی ہے تو یاد رکھیے کہ ہم اس کے اوپر کامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک حب نبی سے دل سرشار نہ ہو جائے، جب تک حب نبی سے دل معمور نہ ہو جائے، جب تک حب نبی سے دل مکمل بھر نہ جائے تو ہم کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص صرف یہ کہے کہ میں سنت کا پیروکار ہوں، سنت کا متبع ہوں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو احادیث ہے، میں اس پر مکمل عمل پیرا ہوں، لیکن دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو وہ ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا۔ محبت ہر حال میں ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ، تم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر کرو۔ یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات پر جب آپ کی نظریں پڑے گی تو اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا۔ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہمیں کرنی ہے، اللہ سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو کبھی بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور عظمت بھی ہونی ہے جس کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر
بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں، اپنے نبی کے سامنے آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، سخت آواز سے، کڑک آواز سے، بلند آواز سے نبی کے سامنے تم یہ آوازیں نکالو گے، یہ تمہاری ہمت نہیں رہنی چاہیے۔ ان کی عظمت ہر حال میں دلوں میں ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ اور ادب ہونا چاہیے۔ آپ کس کے سامنے، کن کے سامنے بات کر رہے ہیں، یہ سلیقہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب دل کے اندر عظمت ہوگی، اور جب دل میں عظمت اسی وقت ہوگی جب محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ انسانیت گناہوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، گناہوں کے پیچھے بھاگتی تھی، گناہوں کو تلاشتی تھی، گناہ کا ارتکاب کرتی تھی۔ ان کی صبح ہو یا شام، دوپہر ہو، ہر وقت گناہوں کے اندر زندگی گزرتی تھی۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو انسانوں نے انجام نہ دیا ہو اس زمانے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی؟ حیا اپنے عروج پر تھی، قتل و غارت گری تو یہ روز کا بازار تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، حیا کا تو جنازہ نکل چکا تھا۔ ایسے بازار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں تو وہی صحابہ، وہی تمام حضرات جو گناہوں کو تلاشتے تھے اور دلوں کو سکون ملتا تھا، گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی، آپ نے سنا ہوگا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، معمولی غفلت کی وجہ سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، اور گناہ ہوتا ہے تنہائی کے اندر، نافرمانی ہوتی ہے بند کمرے کے اندر جہاں کسی کی نظر نہ ہو، لیکن اس گناہ کے بعد دل ایسے بے چین ہو جاتا ہے، خوف خدائی سے تڑپ اٹھتے ہیں، اللہ کی خشیت سے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نبی کا تربیت یافتہ ہوں، میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، میں محب رسول کہلاتا ہوں، اور میرا یہ طرز عمل، میری یہ زندگی کہ میں نبی کا تربیت یافتہ ہو کر کے ایسی غلط حرکت۔ تو بھائی کہاں گیا؟ ہم سے اور آپ سے اگر آج بھی غلطی ہو جائے، چاہے میں ہوں اس میں یا آپ ہو، ہم غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، واضحتاً دلیلیں پائی جاتی ہے، تمام ثبوت جمع ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایک عالم ہو یا غیر عالم وہ سوچتا ہے کیسے اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ لیکن تربیت دیکھیے، انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں سزا مل جائے گی، دنیا میں پاک ہو جاؤں گا تو آخرت کے اندر مغفرت ہو جائے گی، اور آخرت کی سزا تو اس سے کہیں زیادہ ہے، جو اللہ نے کہا یہ اشد العذاب، اللہ نے کہا کہ سخت ترین سزا ہماری، اس سے وہ کانپتے تھے۔ تربیت یافتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں آ کر کے، گناہ ہو رہا ہے تاریکی کے اندر، بند کمرے کے اندر، مجمع میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی، مجھے پاک کیا جائے، میں ہلاک ہو چکا ہوں، میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہو گیا؟ تو جب کہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی، زنا کا صدور ہو گیا، زنا کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، جن کی زندگی اس کے اندر گزر رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھیے اور صحابہ کو دیکھیے کہ معمولی غفلت کی وجہ سے وہ زمانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ قریب کا زمانہ تھا ان کا، اسی طرح غفلت کی زندگی تھی، معمولی غفلت کی وجہ سے زنا ہوتا ہے، تڑپ جاتے اور وہ کہتے کہ زنا کا صدور ہو گیا، بے چین ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور کو پھیر دیتے ہیں اور کہتے جاؤ جاؤ بھاگو یہاں سے، لیکن نہیں بھاگتے ہیں، پیچھے سے رخ پھیرتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، ادھر سے چہرہ موڑتے تو ادھر آ جاتے ہیں، بے چین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب بات نہیں بنتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر انسان سچی توبہ کر لے تو اس سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ تمام صحابہ کی موجودگی میں میری پاکی اور صفائی ہونی چاہیے، یہ خوف خدا اور خشیت الہی تھی جو بے چین کر دی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جایا جائے اس کو اور مجمع کے سامنے انہیں سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ بخوشی وہ شخص جس کے قتل کا اعلان ہو جائے، جس کے رجم کا اعلان ہو جائے، مجمع میں جس کو مارنے کی بات ہو، پتھروں کے ذریعے خوشی بخوشی مجمع میں جاتا ہے اور پتھروں سے صحابہ ان کو ہلاک کر۔ اسی درمیان جو اصل بات ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اسی درمیان ان کے بدن سے خون کا ایک چھٹا
किसी सहाबी के ऊपर पड़ता है और वो उनकी जुबान से कुछ अल्फाज सख्त निकल जाते हैं हज़रत माइज़ असलमी के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खबरदार सुनो, माइज़ असलमी ने ऐसी तौबा की है, अगर इस तौबा को पूरे मदीने पे बांट दिया जाए, जितने भी गुनहगार है जैसा भी गुनाह किया हो तमाम लोगों पे तकसीम कर दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाए। ऐसा इन्होंने तौबा किया है और तुम इनकी शान में ऐसे जुमले कह रहे हो। तो इंसान के दिलों में जब अल्लाह का खौफ और डर होता है तो गुनाह, ऐसा गुनाह अगर हो भी जाए तो वो कुर्बत इलाही का जरिया हो जाता है। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमत कहते हैं ये खता तो ये खता हर 100 बार कबूल है। अगर ये गलती है तो ऐसी गलती 1000 बार हो जो गलती अल्लाह की कुर्बत का सबब, जो अल्लाह से मिला दे। लेकिन ये नहीं कि ये लफ्ज आपको गुनाहों पे आमादा करे। याद रखे वो सहाबी थे, अल्लाह का खौफ दिल में रचा और बसा हुआ था, नबी की तरबियत थी, दिल बेचैन हो चुका था, उन्हें यकीन था कि यहाँ मुझे पाक कर दिया जाएगा, इससे बड़ा दर्जा वहाँ मिलेगा। यही वजह ये हुक्म नबवी की अलामत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते। नबी की मोहब्बत जब हमारे दिलों के अंदर इसी तरह बैठेगी और जम जाएगी तो गुनाह करने के बाद हमारा दिल भी यूं ही बेचैन हो जाएगा। हम छुपाएंगे नहीं, अल्लाह के सामने रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और तौबा मांगेंगे। जरूरत इस बात की है कि अपने दिलों को अल्लाह की और रसूलुल्लाह की मोहब्बत से, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी से मोहब्बत पैदा कीजिए और ऐसी मोहब्बत कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बुका शय्युमी व युसिम, किसी चीज की मोहब्बत तुझको अंधा और बहरा, ऐसी मोहब्बत पैदा कीजिए। लोग लाख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, लेकिन आप मजनून हो जाएं, आप पागल हो जाएं, आप दीवाने हो जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। ऐसी मोहब्बत पैदा कीजिए। एक इंसान से अकीदत होती है, एक इंसान से मोहब्बत ज़ाहिरी तौर पर होती है। मुझसे आपको मोहब्बत है, मेरी गलती का आपको इल्म हो जाए तो कल हो के मेरी आप बुराई करना शुरू कर दे, या आपकी गलती का मुझे इल्म हो जाए, अल्लाह न करे हमारी जुबान भी ऐसी हो जाए हम भी 2-4 जुमले आपके बारे में कर देते हैं। ये आम लोगों का मिजाज। इसका मतलब यह है कि ये मोहब्बत नहीं है। हमारे महबूब का तज़किरा किया जाए और हमारी जुबान भी उसी में रल मिल मल जाए, हम भी उसी तरह बकना शुरू कर दे, हम भी उसी तरह कहना शुरू कर दे। यही शान हमारी होनी चाहिए, यही अकीदत हमारी होनी चाहिए, यही मोहब्बत हमारी होनी चाहिए। लोग कई लाख कहे कि ये तहजीब कैसी है, तुम्हारे नबी किस चीज का तरीका और सलीका बताते हैं और हम भी उसी के अंदर के मुआशरा इजाजत नहीं देता। लोग क्या कहेंगे कि हम दाढ़ी रख रहे हैं, हम फुला सुन्नत पे अमल कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत होगी तो आप दीवाने हो जाएंगे। याद कीजिए उस वाक़े को, हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत कैसे हुआ करती थी। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, छोटे थे और उस ज़माने में जब आज़ानें होती है तो आज़ान ये गोया कि एक बड़ी सदा हुआ करती है। जब आज़ान होती है तो उसी तरह वो अपने आवाज़ को आज़ानों के साथ, मुअज्जिन साहब के आवाज़ के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पे पहुंचती है तो आवाज़ को पस्त कर देते हैं। एक मौके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी और जब देखा उन्होंने कि इस तरह ये पूरे कलिमात कह रहा है, लेकिन जब बात अल्लाह की उलूहियत और रसूल की रिसालत की बात आती है खास तौर पर तो जुबानें पस्त हो जा रही है। बुलाते हैं उनको, उनके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बोलो क्या कहना चाहते हो, तुम्हें डरना किस चीज से है। जब तुम्हारे दिल के अंदर ईमान का शोला फूट रहा है, जाग रहा है, ईमान की रोशनी तुम्हारे दिलों के अंदर है तो डरना किस बात से है। बोलो आवाज, बुलंद आवाज से, वो अशहदु अल्ला इलाहा, बुलंद आवाज से कहते हैं, एक बार नहीं 2 बार कहते हैं। मुझे जो कहना आपको बताना आपको है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है, दुनिया से चले जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लंबी उम्र गुजरती है उनकी और वक्त गुजरने के बाद ये जो सर के बाल है ये बाल बड़े होते जाते हैं। लोगों ने, सहाबा ने कहा कि बाल बहुत बड़े हो चुके हैं तुम्हारे, इसको कटा लो अबू महज़ूरा। तो क्या कहते हैं, ये बाल, इस बाल को मैं कटा लूं, इस पे मेरे नबी का हाथ है, जिस पे दस्ते शफ़क़त नबी का हो, ये मैं कटा लूं।
तो लोग तुम्हें मजनून कहते हैं, कहने दो लोगों को मजनून। मैं दीवाना हूँ नबी का, मैं मस्ताना हूँ नबी का, मैं मजनून हूँ नबी के पीछे, दुनिया मुझे मार दे ये बाल नहीं कर सकते हैं। ये है मोहब्बत की अलामत, ये है मोहब्बत का जज्बा कि नबी का हाथ जहाँ पे रख जाए फिर उस पर कटाने की जरूरत इंसान महसूस न करे, चाहे मुआशरा कुछ भी कहता जाए। वक्त बहुत हो चुका है और वक्त बहुत तवील हो चुका, हमारे सामने मुफ्ती मूसा साहब भी आ चुके हैं। मैं एक और वाक़या मोहब्बत के हवाले से कह करके रुखसत होता हूँ। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी अलैहि रहमा बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इलाउस सुनन इनकी हदीस की किताब है। ये जब हज के मौके से जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा, वहाँ जाने के बाद आता कि खाना खाने के बाद जो चीज़ें बच जाती है तो पहाड़ों के ऊपर डाल दिया करते हैं ताकि चरिंद परिंद उसको खा लिया करे। इसी तरह हस्बे मौका खाना खाने के बाद जो चीज़ें इनके पास रह गई बची कुची पहाड़ पे डालने के लिए जाते हैं तो देखते हैं एक नन्हा और मासूम बच्चा उन रोटियों को जमा, उस रोटी की जमा कर रहा, अपनी झोली में रख रहा। उससे पूछा गया कि बताओ इसको क्या करोगे, तो उन्होंने फौरन ये कहा, बच्चे ने ये कहा कि यही रोटी तो मेरी ग़िज़ा है, इसी को खाऊंगा, यही मेरी ज़िंदगी है। पूछते हैं कि तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तो बच्चा कहता है अब्बा दुनिया में नहीं, जा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है, अना वकाफिल यतीम का हाथैन, मैं और यतीम की कफालत करने वाला इन दो उंगलियों की तरह कल क़यामत में खड़े होंगे। वो कुर्बत नसीब होगी उस शख्स को जो यतीम की कफालत करता हो। फौरन वो हदीस याद आती है, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ऐसा करो, चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ हिंदुस्तान। और उस वक्त वो यही थे, तो कहते मैं लेके चलता हूँ हिंदुस्तान और वहाँ तुम्हारी सही तरबियत करूँगा, बड़े स्कूल में दाखिला कराऊंगा, अच्छी तरबियत पढ़ाई करूँगा, हर ऐश की चीज़ तुम्हें हवाले करूँगा। बच्चा कहता है ऐसे नहीं जाऊँगा, माँ से इजाज़त ले लूँ पहले। बच्चा भी सोचता है एक बाप और सहारा मिल गया। माँ के पास जब पहुँचता है बच्चा तो माँ भी यही कहती है कि एक तो अपने खाने के लाले पड़े हैं, इस बच्चे का अगर कोई जिम्मेदार मिल गया तो अच्छी बात है, चले जाओ बेटा, उनके साथ चले जाओ, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन जब बड़े होना तो वापस भी ज़रूर आना। बच्चा चला जाता है हंसी खुशी, और जब उनसे मुलाकात होती है हाथ पकड़ता है तो मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी अलैहि रहमा से वो बच्चा कहता है कि अब्बा जान बताइए कि वहाँ ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं देखने को मिलेगी, बच्चे की फिक्र ही क्या होती है। वो कहते हैं हाँ इससे बड़ी बड़ी इमारतें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो पार्क और वो जगह घूमने को मिलेगी, हाँ इससे अच्छी और उम्दा जगह तुम्हें ले जाऊंगा, ये खाने को मिलेगा, फिर इससे बेहतरीन लजीज और मजेदार ग़िज़ा तुम्हें खिलाऊंगा। बच्चे की उंगली रोज़ा अक़दस की तरफ उठती है और बच्चा ये कहता है कि अब्बा जान ये रोज़ा अक़दस की ज़ियारत भी होगी वहाँ। वो कहते ये वहाँ होता तो मैं यहाँ क्यों आता। तो बच्चा कहता है ऐसे बाप की जरूरत नहीं है जो मुझे मेरे नबी से जुदा कर दे, ऐसे बाप की कतई जरूरत नहीं है। आपकी मोहब्बत अपने पास, आपकी बात, आप अपनी उबुवत अपने पास रखिए, ऐसी मोहब्बत ऐसी शफ़क़त मुझे जरूरत नहीं जो मुझे मेरे महबूब से जुदा कर दे। मैं सूखी रोटी खाऊंगा, दीदारे नबी करूंगा, रोज़ा अक़दस पे हाजिरी दूंगा, सुबह और शाम इसका दीदार करूंगा, जिंदगी ऐसे ही बसर कर दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकेगा कि रोज़ा अक़दस से दूर चला जाऊं, नबी की मोहब्बत को खत्म कर दूं, ये मुझसे गवारा नहीं है। आप रुखसत हो। वो मौलाना कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी बेसाख्ता होने लगा। याद रखिए नबी की जब मोहब्बत होगी, अमल के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को पैदा फरमाए और एक एक सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती कमरुल हैदा साहब कासमी, जो हमारे सामने बहुत ही शानदार खिताबत कर रहे थे और हम सब सामईन उसको समाअत फरमा रहे थे। अभी आप हजरात ये समझ रहे होंगे कि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, यह ख़त्म हो चुका है और ये कुछ लोग मजमे से बाहर रोड की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से एक बात बता दूं कि अभी हमारे पास ऐसे हीरे मौजूद हैं जिन्हें अगर आप नहीं सुन करके जाएंगे तो हमें यकीन है कि अगर आप बिस्तर पर सोए रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इनकी खिताबत इतनी दर्दनाक हुआ करती है कि यकीनन अगर आप हजरात सुन लेंगे तो
تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائے گا۔ ہم اپنے ماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اگر جانے کا ماحول بنا رہی ہیں تو اللہ کے واسطے بس چند منٹوں کے لیے اور رک جائیے، اور ہمارے بیچ ایک عظیم المرتبت شخصیت کی تشریف آوری ہوئی ہے، بس وہ آخری ہمارے بیچ مقرر ہوں گے اور ان کا سن کر کے جائیں۔ ابھی ہمارے مجمع کے اندر جو لوگ سو رہے ہوں ان کو جگا دیا جائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے ان عظیم المرتبت شخصیت کے دہلیز پر دستک دیتا ہوں اور دست دستہ عرض کرتا ہوں، شعلہ نما وائز دھماکہ خیز مقرر، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والے ادیب، دیوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے والے امیر، پیکر اخلاص و محبت، سرچشم اخلاق و مروت، ہمارے بیچ اور ہمارے علاقے کے وہ نامور اور عظیم المرتبت شخصیت جن کا نام ہم سب جناب حضرت مولانا مفتی محمد موسیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم مدرسہ اسلامیہ شمس العلوم بنہارا کے نام سے جانتے ہیں اور پکارتے ہیں، میں حضور والا کو 4 نصرت سے استقبال کرتے ہوئے مائک پہ زحمت دیتا ہوں کہ دلوں میں جستجو اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، جناب حضرت مولانا مفتی محمد موسیٰ صاحب قاسمی محتمم مدرسہ اسلامیہ شمس العلوم بنہارا مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت